السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں اسکر سعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کی کہانی چینل۔ آج ہم جس ادبی عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل ناول زمین کا خلاصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم ناول زمین کے فنی و فکری جائزے پر بات کر چکے ہیں پہلے ویڈیو میں۔ آپ اگر فنی و فکری اور تنقیدی جائزے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو تک جو ہے نا وہ لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ناول زمین کی اصل کہانی ساجدہ سے شروع ہوتی ہے۔ ساجدہ جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، جو مہاجرین کے ساتھ ویلٹن کیمپ میں رہتی ہے ہجرت کے بعد پاکستان میں، جو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ دراصل اس ناول میں ایک مہاجر کے گھرانے کی کہانی کو بیان کیا گیا، جو ایک مختصر سا کنبہ ہے جو ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں تو وہاں پر ایک کوٹھی پر قبضہ کر کے رہنے لگتے ہیں۔ ان میں گھر کا سربراہ مالک، جس کا نام مالک ہے، اس کی بیوی صابرہ ہے اور اس کے دو بیٹے ناظم اور کاظم ہیں۔ یہ ایک کنبہ آ کے جو ہے نا اس کوٹھی پر قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ جب تقسیم ہوتی ہے تو پاکستان میں جو لوگ ہوتے ہیں ہندوستانی، وہ وہاں بھاگ جاتے ہیں اور پاکستانی وہاں آ کر ان کی کوٹھیوں پر قبضے کر لیتے ہیں جہاں رہنے لگتے ہیں۔ صابرہ کی خالہ زاد بہن آمنہ ہے۔ آمنہ کی جو ہے نا منہ بولی جو بیٹی ہے وہ سلیمہ ہے۔ صابرہ مہاجرین کیمپ سے تاجی نامی لڑکی کو جو ہے نا وہ اپنے گھر لے آتی ہے بیٹی بنا کر، مگر بعد میں اس کو نوکرانی بنا کر خدمتیں کرواتی ہے۔ ناظم جو کہ محکمہ بحالیات کا آفیسر ہے، جو ویلٹن کیمپ میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات اسی دوران ساجدہ سے ہوتی ہے۔ اس کو وہ دیکھتے ہی پسند آ جاتی ہے۔ ساجدہ جب بھی جو ہے نا وہ ساجدہ کے والد مر جاتا ہے تو وہ ناظم جو ہوتا ہے وہ اپنی خالہ زاد بہن سلیمہ کے ساتھ جا کر ساجدہ کو لینے کے لیے ویلٹن کیمپ میں جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اس کا والد جو ہے نا وفات پا چکا ہے، ایک ویلٹن کیمپ میں رہتی ہے۔ تو سلیمہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس ساجدہ کو کہ ہم تمہیں اپنے گھر کا فرد بنا کے رکھیں گے اور تمہیں تعلیم بھی حاصل کروائیں گے۔ سلیمہ ناظم کے ساتھ جاتی ہے تو ساجدہ کو بہن بنا کر ساتھ لے آتی ہے۔ صابرہ اس کو تاجی سمجھ کر کام پر لگانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ تاجی کو بھی تو ویلٹن کیمپ میں سے لے کے آئی تھی اور اس کو بھی جو ہے نا وہ نوکرانی بنا کر رکھا تھا، اس کو بھی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ مگر ساجدہ کہتی ہے ہاں سب مل کر کام کریں گے، مگر میں ادھر پڑھنے آئی ہوں۔ ساجدہ میں تاجی نہیں ہوں، وہ کہتی ہے ساجدہ، بلکہ دفاع کرنے والی لڑکی ہے یہ۔ ناظم کا بھائی کاظم تاجی کی طرح جو ہے نا ساجدہ کو بھی اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہے، مگر ساجدہ اپنا دفاع کرنا خوبی سے جانتی ہے۔ اس نے کہہ دیا میں تاجی نہیں ہوں جو سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ ساجدہ کئی مرتبہ اس گھر سے جانا چاہتی ہے، مگر اس کو کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی، جو مجبوری سے اس گھر میں رہتی ہے اور ماضی کو یاد کرتی ہے، اپنے دوست بچپن کے پیار صلاح الدین کو یاد کرتی ہے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو جانا وہ پاکستان میں آ کر ملے گا اور اس کو تلاش کر لے گا۔ جب بھی کوئی نیا قافلہ ادھر سے پاکستان آتا ہے تو ساجدہ اس میں صلاح الدین کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے اور اپنی پہلی ملاقات صلاح الدین سے جو ہوتی ہے اس کو یاد کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرا نام صلاح الدین ہے، مگر دوسرے لوگ اور گھر والے مجھ کو سلو کے نام سے جو ہے نا وہ پکارتے ہیں، تو تم بھی مجھ کو سلو کہا کرو۔ یوں جب بھی قافلہ آتا ہے صلاح الدین نہ ہو، اس قافلے میں نہ ہو، تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ جب کاظم اس کو ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے نہ چاہتے ہوئے ناظم سے شادی کر لیتی ہے، تو پھر کاظم اس سے کوئی اور بات نہیں کرتا۔ تو جب وہ اس کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ وہی رویہ برتنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جہاں وہ مہاجر کی زبان کا ایک لفظ استعمال کرتی ہے، تم کو اپنی بھاوج سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو یوں ناظم ساجدہ کو ایک الگ گھر میں رکھتا ہے اور محکمہ بحالیات سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ جب اس میں جو ہے نا لوٹ کھسوٹ دیکھتا ہے محکمہ بحالیات کے حوالے سے تو وہ وہاں سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے ساجدہ کی ملاقات صلاح الدین سے ہوتی تو وہ اس کو تبدیل پاتی، وہ پہلے والا صلاح الدین نہیں
ہوتا جو اس کے بغیر کسی غرض سے جو ہے نا وہ محبت کرتا ہو۔ اس کو اس کی بات کا اس طرح ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ساجدہ اس کی دوست تھی، اس کی محبت تھی، اس کی کسی اور سے شادی ہو گئی، اس کو ذرا سا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ ناظم محکمہ بحالیات کا آفیسر ہے، اس کی وجہ سے وہ کئی اور زمینیں حاصل کر سکتا ہے۔ جو ناظم محکمہ بحالیات کو چھوڑ کر لیکچرار بن جاتا ہے، تو بیسیکلی یہی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ خود غرض ہوتے ہیں، خود غرضی کو دکھایا گیا ہے۔ اور جب لوگ کسی کے گھر جا کر بے آسرا ہو جائیں یا ان کا گھر چھوٹ جائے یا کوئی ایسے ہی رہنے لگے، تو وہاں کے رہنے والے کچھ درندے صفت لوگ کس طرح جو ہے نا انہیں ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ تو اس کو بھی دکھایا گیا ہے کہ پاکستان اور ہجرت کے جو مسائل ہیں یا آباد کاری کے جو مسائل ہیں اور ایک گھریلو زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کا خلاصہ جو ہے نا بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔